السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 20 سورہ نساء کا ترجمہ اور تفسیر۔ ایک ضروری اعلان آپ لوگوں کے لیے یہ کرنا ہے کہ آن لائن الحمدللہ قرآن مجید سیکھنے سکھانے کا چل رہا ہے سلسلہ۔ تو جو ہماری خواتین قرآن مجید آن لائن ڈائریکٹ فیمیل ٹیچر سے سیکھنا چاہتی ہیں تو وہ اس نمبر پر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور آپ قرآن مجید سیکھنا چاہتی ہیں یہ لکھ کر بھیجیں۔ آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہترین ٹیچر کے ذریعے آن لائن قرآن مجید سکھانے کی کلاسز ملیں گی۔ یہ جو کلاس ہے یہ پیڈ ہے، تھوڑی بہت فیس آپ سے لی جائے گی، اور فیس دینے میں جو ہے نا وہ آپ یہ یقین رکھیں کہ اس پہ بھی اجر ملے گا۔ دنیا کے لیے ہم لوگ تو بہت خرچ کرتے ہیں لیکن قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ہم خرچ نہیں کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے خرچ کریں، قرآن مجید پڑھنا سیکھیں، قرآن مجید پڑھنا آپ کو آنا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والوں، انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، وہ شخص چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، لہٰذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم توڑ مروڑ کر کرو گے یا پہلو بچاؤ گے تو اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ کہ انصاف قائم کرنے والے بنو، انصاف کرو اور اللہ کی خاطر سچی گواہی دو، جھوٹی گواہی مت دو۔ اب انصاف کرنے میں، جھوٹی گواہی دینے میں کبھی یہ اپنے خلاف بھی ہوگی، رشتہ داروں کے خلاف ہوگی، تو اللہ نے تاکید فرمائی کہ انصاف کرو، سچی گواہی دو، غلط کام مت کرو، چاہے وہ تمہارے خود کے خلاف کیوں نہ پڑ رہے ہوں، والدین کے، رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ پڑ رہے ہوں۔ کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کی وجہ سے، اپنا آدمی ہے اس کی وجہ سے آدمی غلط بیانی کر دیتا ہے، انصاف سے کام نہیں لیتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انصاف سے کام لو، چاہے کسی کے خلاف ہو۔ بتاؤ ماں باپ سے زیادہ کون ہوگا؟ لیکن مان لیجئے ماں باپ انصاف کی بات کرو گے تو ماں باپ کے خلاف جائے گی، اگر آپ تم سچی گواہی کی بات کرو گے تو وہ ماں باپ یا رشتہ دار کے خلاف جائے گی۔ دو اللہ فرما رہے ہیں۔ اور کیا فرمایا کہ جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، کسی کی پرواہ مت کرو۔ یہ مت دیکھو کہ بہت بڑا آدمی ہے نقصان ہو جائے گا، امیر ہو یا غریب ہو، انصاف کی بات، جھوٹی گواہی مت دو۔ اور یہ کیوں؟ دنیا کے اعتبار سے تو لگے گا نقصان ہو جائے گا، بھئی اگر ہم نے انصاف کی بات کیا، گواہی کو نہیں چھپایا اور سچی گواہی ہم نے دے دی تو ہو سکتا ہے اس نے جرم کیا تھا، وہ مجرم کہلائے گا، نقصان ہو سکتا ہے دنیا کا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ جو تمہیں حکم دے رہا ہے یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ انصاف سے قائم کام لوگے، غلط اپنے کی سائیڈ نہیں لوگے، جو غلط ہے اس کو غلط کہو گے تو اللہ فرما رہا ہے یہ بہتر ہے۔ اللہ یہ جو حکم دے رہا ہے تمہیں کہ انصاف سے کام لو، اللہ کے لیے گواہی دو، ہے نا، کسی کی پرواہ مت کرو دنیا کے اندر، اللہ کے حکم کی پرواہ کرو، یہ جو تم کرو گے نا تو اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، اس کا بھی فائدہ ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ نفسانی خواہش کے پیچھے مت چلو، کیونکہ عام طور پہ دل جو ہمارا چاہتا ہے تو ہم بہت ساری غلط چیزوں کو بھی چھپا جاتے ہیں، بہت سارے غلط کام کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نفسانی خواہش کے پیچھے مت چلو۔ اسی طرح سے غلط گواہی دو گے
یا سچی گواہی دینے سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، آخرت میں سب کا حساب لیا جائے گا، اور آخرت کی مصیبت دنیا کی مصیبت سے بہت بڑی ہے، تو اسی لیے دنیا کی مصیبت برداشت کر لو، دنیا میں قربانی دے لو تاکہ آخرت میں بچ جاؤ، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والوں، آمنو، اے ایمان والوں، کونو، ہو تم کیا کرنے والے، قوامین، قائم کرنے والے، کس کو، بالقسط، انصاف کو، اے ایمان والوں انصاف کو قائم کرنے والے بنو، شہداء، گواہی دینے والے بنو، للہ، اللہ کے لیے، ولو علی، اگرچہ وہ ہو، علی انفسکم، تمہارے اپنے خلاف ہو، او الوالدین، یا والدین کے خلاف ہو، والاقربین، چاہے وہ رشتہ داروں کے خلاف ہو، ان یکن، چاہے وہ شخص جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو، غنیًا، مالدار ہو، او فقیراً، یا غریب ہو، فاللہ، اللہ، اولا، زیادہ خیر خواہ ہے، بہما، ان دونوں کا، اللہ تم سے زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں کا۔ آدمی اپنے کی جو حمایت لیتا ہے اپنے کو بچانے کے لیے تو لیتا ہے کہ بھئی میرے اپنے کو تکلیف نہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اللہ حکم دے رہا ہے تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ تم ہی اس کی خیر خواہی کر رہے ہو، اللہ اس کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ فلا، تو نہ کرو، تتبعوا، پیچھا، ہوا، خواہشات کا، یعنی اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلو، ان تعدلوا، جو تمہیں روکتی ہے انصاف کرنے سے، وَإِن تلووا، اور اگر تم توڑ مروڑ کرو گے، یعنی غلط گواہی دو گے، زبان سے ہی تو آدمی کرتا ہے، زبان کو توڑ مروڑ کے نہیں، وہ ایسا میرا مطلب تھا، اصل میں ہوا ایسا تھا، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، او تعرضوا، یا پہلو بچاؤ گے سچ بات بولنے سے، بھائی مجھے نہیں معلوم، بھائی آپ ظلم کے خلاف بتا سکتے ہو کہ یہ ظالم ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے، تو تم پہلو بچا رہے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، کانا ہے، بما، اس چیز کو، تعملون، خوب جاننے والا، جو تم کر رہے ہو، تعملون، جو تم کر رہے ہو، خبیرہ، اس کو خوب جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ دیکھیے آگے، یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والوں اللہ پر ایمان رکھو، اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے اور جتنے پیغمبروں پر کتابیں نازل ہوئی ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر کوئی ایک پیغمبر کو بھی نہیں مانتا تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں، آمنو، ایمان لے کر آؤ، باللہ، اللہ پر، ورسول، اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر، نزل، جو اللہ نے نازل فرمائی، علی رسولی، اپنے رسول پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر بھی، انزل، جو اللہ نے نازل فرمائی، من قبل، اس سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ہے نا، اور جتنے صحیفے نازل ہوئے سب پر ایمان رکھو۔ تو مسلمان جو ہے نا وہ سب کو مانتا ہے، جتنے بھی پیغمبروں پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں تفصیلاً اور اجمالاً سب کو مانتا ہے۔ وَمَن یکفر، اور جو شخص انکار کرتا ہے، باللہ، اللہ کا، جو اللہ کو نہیں مانتا، وملائکتہ، اور فرشتوں کا، وکتب، اور اس کی کتابوں کا، ورسولی، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، فقد ضل، تو وہ جا پڑا، تو وہ گمراہ ہو گیا، ضلالا بعیدا، بہت خطرناک والی گمراہی میں، تو وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ انہیں سیدھے راستے پر لانے والا ہے۔ اس آیت میں وہ منافق بھی مراد ہو سکتے ہیں جن کا ذکر چل رہا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے پاس جب جاتے تھے تو مسلمان بن کر دکھاتے تھے، اور جب تنہائی میں ہوتے تھے تو پھر اپنی اصلی شکل میں آ جاتے تھے، پھر کبھی مسلمانوں سے سامنا ہوتا تھا تو دوبارہ کہتے تھے بھئی ہم تو ایمان لے آئے۔ اب تو منافقین کا اس میں ذکر ہے۔
اور بعض روایات میں کچھ ایسے لوگوں کا بھی ذکر آیا ہے جو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، پھر توبہ کر کے مسلمان ہو گئے، مگر آخر وہ کفر کی حالت میں ہی اس دنیا سے گئے، ان کا ذکر ہے۔ دونوں طرح کے لوگ اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر اختیار کر لیا انہوں نے، ثم آمنوا پھر ایمان لے کر آ گئے، ثم کفروا پھر کفر اختیار کر لیا، ثم ازدادوا تو انہوں نے پھر وہ بڑھ گئے کفرن، کفر میں، لم یکن نہیں ہے وہ، نہیں ہے اللہ کہ اللہ لیغفر لہم ان کی مغفرت فرمائے، ولا لیہدیہم اور نہ ان کو ہدایت دے گا اللہ، سبیلا سیدھے راستے کی۔ تو اللہ کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے نہیں دے گا کیونکہ انہوں نے جان کر کفر کو اختیار کر لیا، یہ کفر پہ ہی اڑے رہنا چاہتے ہیں۔ تو جب یہ کفر پر ہی اڑے رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں نہ زبردستی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالے گا؟ بھائی ایک بندہ اپنی طبیعت سے ہی کوئی صحیح کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، غلط پر ہی اڑا ہوا ہے، تو یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ ہر شخص کا انجام جو ہے نا، وہ اس نے جو اختیار کیا ہوا ہے اس کے مطابق اس کا انجام ہونا ہے۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ بشر، خوشخبری سنا دو منافقین کہ منافقوں کے لیے، منافقوں کو، بان لهم کہ ان کے لیے، عذابا علیما، عذاب علیما دردناک، یعنی منافقین کے لیے ایک دردناک عذاب تیار ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیے، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ منافق جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ اچھا جی، وہ منافق جو مسلمانوں کو کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو منافق ہیں، منافق کیا کرتے تھے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ان منافقوں کی حالت، کہ وہ منافق کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے پاس ہے تو مسلمانوں جیسی بات، اور دوسروں کے پاس ہے تو دوسروں جیسی بات، ہے نا؟ تو اصل میں کیا تھی؟ مسلمانوں سے دشمنی تھی، باقی جب موقع ملتا تھا تو وہ غیر مسلموں کا ہی ساتھ دیتے تھے، یہودیوں کا، مشرکین مکہ کا، ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت کو بیان فرما رہا ہے کہ وہ منافق جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، کہ وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ عزت کس کے پاس ہے؟ ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ الذین، وہ منافق، یتخذون جو بناتے ہیں، کافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مسلمانوں کو چھوڑ کر، کیونکہ مدینے میں کیا ہوتا تھا؟ یہی تو ہوتا تھا۔ ایبتغون تو کیا وہ تلاش کر رہے ہیں، عندہم ان کے پاس، عزت، العزت عزت کو، فإن العزت تو بے شک عزت تو، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعا ساری کی ساری، عزت اور ذلت کا مالک تو اللہ ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اور اس نے کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائے۔ انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقین رکھو کہ اللہ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اچھا، یہ جو ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں بیان فرما دی اس بات کو، کس بات کو؟ وہ آگے آئے گا، سورہ انعام میں وہ ہے غالباً۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ حکم دیا کہ ایسے لوگ کہ جو ایمان والوں سے نفرت رکھتے ہیں اور غیر مسلموں سے ہمدردی، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو اللہ کی آیتوں کو سن کر اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہرگز مت بیٹھو، دنیا کے مفاد کے لیے بھی مت بیٹھو، ایسی محفل اور مجلسوں میں مت بیٹھو۔ ہاں، کبھی اگر
وقتی طور پر بات کرنے کی ضرورت ایسے لوگوں سے پڑ جائے تو اس مجلس میں نہیں، اس مجلس کا تو بائیکاٹ کرو، اس میں شرکت ہی مت کرو۔ اگر طاقت ہے تو ایسی جگہ پر اس چیز کو روکو، ورنہ ایسی جگہ پر شریک مت ہو۔ ہاں کبھی اگر وقتی طور پر ضرورت پڑ جائے بات کرنے کی تو جب وہ اس سے ہٹ کر کہیں اور ملے تو وقتی طور پر بات کر سکتے ہو ایک ضرورت کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ یہ بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو اور کافروں کو سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ایک ساتھ جمع کرے گا۔ وقد اور تحقیق کے نزل اللہ تعالیٰ نازل فرما دیا تھا علیکم تمہارے اوپر فی الکتاب کتاب میں، ان کس بات کو، اس بات کو، اذا جب تم سمعتم سنو، جب تم سنو آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، یکفروا کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزؤ اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا تو تم مت بیٹھو معہم ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ اس وقت تک مت بیٹھو جب تک کہ یخوضوا کہ وہ مشغول نہ ہو جائیں فی حدیث غیری کسی اور بات میں، ٹھیک ہے، یعنی ایسی مجلسوں کا بائیکاٹ۔ انکم یقین رکھو، انکم بے شک تم لوگ بھی، اذم تب تو مثلہم انہی کے جیسے ہو جاؤ گے، کہ قرآن کا مذاق اڑایا جائے یا اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جائے تو پھر ان کے ساتھ بیٹھو گے تو اسی جیسے ہو جاؤ گے۔ کیونکہ منافقین کیا کرتے تھے، جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو ایسے ایسے مذاق اڑانے کے لیے وہاں مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، تفریح کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی پول پٹیوں کو کھول رہا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ جامع المنافقین منافقوں کو جمع کرنے والا ہے، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جہنم جمیعا ایک ساتھ۔ آگے دیکھیے الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم۔ اچھا منافقین کی ایک حرکت اور تھی کہ جب مسلمان جنگ جیتتے تھے تو یہ لوگ مال غنیمت لینے کے لیے آ جاتے تھے اور کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ تھے صاحب اس لیے جیت گئے تم، اور جب مسلمان جنگ ہار جاتے تھے تو یہ ادھر پہنچ جاتے تھے مشرکین کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ اور دوسرے جن سے جنگ ہو رہی تھی ان کے پاس، کہہ رہے دیکھا ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے۔ تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ رہتا تھا ان کا، اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے۔ الذین یتربصون بکم، اے مسلمانوں یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، چنانچہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملے تو تم سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا اور کیا اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا۔ کل ملا کے یہ بس اپنی جھولی بھرنا چاہیے۔ الذین، اے مسلمانوں وہ لوگ ہیں، یتربصون جو انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، بکم تمہارے، فَإِن کَانَ پھر اگر ہو، لکم تمہارے لیے، فتح من اللہ اللہ کی طرف سے، قالو تو یہ لوگ کہتے ہیں الم نکم کہ ہم نہیں تھے معکم تمہارے ساتھ، تو بھائی ہمیں بھی مال غنیمت لاؤ، ہمارا حصہ ہمیں ملنا چاہیے۔ وَإِن کَانَ اور اگر ہو، للکافرین کافروں کے لیے نصیب کوئی حصہ، قالو تو ان سے کہتے ہیں الم کہ ہم نے نہیں، نستحوذ بچایا، علیکم تم کو، ونمنعکم اور تم کو نہیں روکا، اور ہم نے نستحوذ کہ ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، علیکم ونمنعکم اور ہم نے بچایا تم کو، من المؤمنین مسلمانوں سے۔ تو یہ جو کچھ تمہیں آج فائدہ ہوا ہے وہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، جیسے کہ غزوہ احد کے موقع پر ہے نا، منافقین جو تھے نا کتنی بڑی تعداد میں الگ ہو گئے تھے، اسی لیے تو ہو گئے تھے تاکہ وہ پیچھے جا کے بول سکیں کہ دیکھو ہماری وجہ سے تمہیں تھوڑا بہت فائدہ ہوا ہے، جو بھی ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ منافقین بہت بڑے نالائق ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس اب تو اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ دنیا دارالامتحان ہے، دنیا میں تو یہ ہوگا کہ بھی مسلمان جیتیں گے، کبھی غیر مسلم جیتیں گے، تو یہ تو سب چلتا رہے گا، لیکن اصل جو فیصلہ ہوگا وہ آخرت کے میدان میں ہوگا۔ فاللہ تو اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ یہ منافقین، یہ جو بھی سب پوری دنیا میں چل رہا ہے، اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ ولن یجعل اللہ، اور ہرگز نہیں، یجعل اللہ، اللہ اور اللہ ہرگز نہیں، للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین مسلمانوں پر، غالب آنے کا، سبیلا
کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ آخرت کے میدان میں سب ختم ہو جائے گا۔ یہاں تو بھی تم لڑوڑ لیتے ہو، آخرت میں کچھ نہیں کر پاؤ گے، بے بس ہوگے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اللہ ہرگز نہیں رکھے گا، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مسلمانوں کے خلاف، سبیلا کوئی راستہ۔ تو یہ ہمارا آج کا رکوع ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔